عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. عمران خان صاحب کو اب خودکشی کر ہی لینی چاہیے معاذ اللہ. یو ٹرن خان اب IMF سے قرضہ لینے پر کہتے ہیں مجھے میڈل پہنایا جائے. آج چینی 110 روپے کلو اور دال کی قیمت میں 140% اضافہ ہوا ہے. آج کفن کے کپڑے پر 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سر گو کے سکون صرف قبر میں ہے، لیکن قبر میں بھی اگر 17% ٹیکس جھیل کر کے جانا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مطلب کچھ اور کر لیا جائے. عصمت چغتائی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا. اس ایک اذیتناک خبر کے بعد جو دوسری اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس ایک ایٹمی ریاست ہے پاکستان میں جمہوریت کا پودا پھل پھول رہا ہے. تو کیا ہوا اگر تم اپنی جان سے گئے؟ جاؤ. گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے، یہ ایک ایٹمی مملکت پاکستان کے سب سے بڑے شہر ناپرسان حال کراچی کا نوحہ تھا، جو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پڑھ کر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. ہجرت کے بعد سن 47 کی ہجرت کے بعد ایک مرتبہ پھر شہر کے باسیوں کو ہجرت کرنی پڑ گئی ہے تھینکس ٹو موجودہ جمہوریت. طوفانی بارش کے سبب ہزاروں خاندان کراچی کے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. پریشان حال خاندانوں کو ایک اور ہجرت کا سامنا جیسے کہ میں نے کہا کرنا پڑا. ان متاثرین کا شکوہ تھا کہ ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ انہیں یہ گمان کیوں کر ہوا کہ انہیں کوئی پوچھے گا، جن کے صرف انگوٹھے جمہوریت کے مغنیوں کے کام آتے ہیں اور وہ بھی ہر کچھ الیکشن میں. وہ زندہ چلتے پھرتے اجسام کو کیوں کر پوچھیں گے؟ یہ خوش فہمی انہیں کیوں لاحق ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ان متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے 20 گھنٹے سے بھوکے ہیں، کچھ کھایا تک نہیں، رات ہم نے چھتوں پر گزاری ہے. آج کی ایک موقر روزنامے میں بڑی بڑی خبر اگر کسی کے پاس پڑھنے والی آنکھ ہو شائع ہو چکی ہے کہ متاثرین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سندھ حکومت اور نام نہاد اپنے میئر کو بددعائیں دے رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ کام ایسا تو نہیں کہ جس پر آدمی نفل پڑھ کر کے اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعا مانگے. اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے شوقین ان عوام کو جو ہر الیکشن میں یوں بھنگڑے ڈالتے ہوئے ووٹ ڈالتے ہیں کہ جیسے اب ان کا مسیحا ان کو اس تمام اذیت سے چھٹکارا دلائی دے گا، جیسے اب انہیں بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، جیسے اب انہیں لوڈ شیڈنگ کی اذیت میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا، جیسے اب انہیں یوٹیلیٹی اسٹور کا منہ نہیں دکھایا جائے گا، جیسے اب انہیں پیٹرول اسٹیشنز پر خوار نہیں کیا جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے مغنی آج بھی محض فوٹو سیشنز اور ہمدردانہ بیانات پر اکتفا کر رہے ہیں. اس دوران میں ایک جمہوریت دشمن خبر آپ اسے کہہ لیجئے، یہ بھی میں نے گھر میں نہیں چھاپی، یہ بتا رہی ہے سندھ حکومت نے ڈوبنے والوں کو لاوارث چھوڑ دیا. گجر نالے سے 2 افراد کی لاشیں عوام نے خود ڈھونڈی، تیسری کی تلاش جاری. تیسری مل گئی ابھی بتایا گیا. چلو کم از کم کفن دفن کی سہولت تو نصیب ہوگی مرنے والے کو، اللہ غریق رحمت کرے. ایک اور خبر میرے پاس ہے، وہ بتا رہی ہے نیو کراچی میں ایمبولینس نہ پہنچنے سے شہری انتقال کر گیا. لیکن اس ایک اذیتناک خبر کے بعد جو دوسری اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس ایک ایٹمی ریاست ہے پاکستان میں جمہوریت کا پودا پھل پھول رہا ہے. تو کیا ہوا اگر تم اپنی جان سے گئے؟ جاؤ. شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں. رائٹ. عوام کو حقیقی ریلیف کی فراہمی کا جہاں تک سوال ہے تو میرا خیال ہے عوام کے مسیحا شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا کرم ہے، لیکن ابھی تک تو صحیح تھا، پروگرام شروع ہو گیا ہے. دعا کریے کہ پروگرام کے بعد بھی صحیح رہوں. اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے، بڑا کارساز ہے. سر کچھ ناقبت اندیشوں کا، کچھ عقل کے اندھوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ملک کے تمام مسائل حل ہو گئے اس لیے آپ نے اب ملک کے اصل مسئلے، آپ کو قسم ہے اگر آپ ادھر ادھر گئے سر بڑا معاملہ دڑم برم ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں آپ اس بیان پر ذرا تبصرہ داغ دیں. سراج الحق صاحب کا فرمانا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. عمران خان صاحب کو اب خودکشی کر ہی لینی چاہیے معاذ اللہ. یو ٹرن خان اب IMF سے قرضہ لینے پر کہتے ہیں مجھے میڈل پہنایا جائے.
آج چینی 110 روپے کلو اور دال کی قیمت میں 140% اضافہ ہوا ہے. آج کفن کے کپڑے پر 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سر گو کہ سکون صرف قبر میں ہے, لیکن قبر میں بھی اگر 17% ٹیکس جھیل کر کے جانا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مطلب کچھ اور کر لیا جائے, عصمت چغتائی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا معاذ اللہ. نور العارفین, یہ جو دونوں اپوزیشن بیٹھی ہے نا, ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی لوٹ مار کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا ہے IMF کے پاس, ورنہ ہرگز نہ جاتے. آپ اپنا جواب اندازہ کریں کہ ہمیں 32,000 ارب کا قرضہ وراثت میں ملا, تمام ادارے تباہ و برباد ملے, ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ملا, اس کے علاوہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. مجھے بتائیے. اچھا سر, ایمانداری سے ایک بات پوچھیں شوکت بسرا صاحب. ایک کسی چیز ہے, جان بھی چلی جائے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, لٹیا والا مال کڑھانا ہے, حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے. رائٹ سر, شوکت بسرا صاحب, ڈاکٹر اشرف صاحب اور محترمہ شاہد آباد, تینوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں. شیخ رشید کو تو آپ چپراسی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے, آج وہ سارے کرپشن کے تمام علی بابا 40 چور حکومت میں بیٹھ گئے, کرپشن میں آج آپ سر فہرست آ گئے. آپ اپنے منہ میاں مٹھو کتنا بنیں گے, آپ تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں. آٹا چور, چینی چور, دوائیں چور, ماسک چور, یعنی کوئی چیز تو آپ نے نہیں چھوڑی, ہر طرح کی چوری, اور اس کے اوپر آپ اپنا ان چوروں کو بھی آپ نکالتے جا رہے ہیں. یا کیبنٹ کے اندر میڈم آپ نے رسپونڈ کیا, میڈم آپ نے رسپونڈ کر لیا. اب یہ لوگ آئے ہیں اس نظریے کے تحت کو لوٹو, تمام پارٹی میڈم جزوی ایک سوال اگر آپ کہیں تو میں جواب کر لیا. اس وقت کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہے, اور جس طریقے سے علیمہ خان کو بچا لیتے ہیں, فارن فنڈنگ کیس کو روک دیتے ہیں, انہوں نے تو ان کے تو ساری چیز ہی, ان کی جو بیس ہے وہ چوری پر ہے. انہوں نے جو شوکت خانہ ہاسپٹل بنایا, فارن فنڈنگ لی, وہ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ میڈم اگر آپ مجھے غصہ کر گئی, بیٹھ کر انہوں نے اس سیاسی میڈم پہلے تو یہ مجھے بتائیے آپ غصہ کس پہ ہیں؟ شوکت بسرا صاحب بھی کنفیوز ہے, اور میں بھی انتہائی تابعداری سے آپ کی پوری بات سن گیا. آپ غصہ کس پہ ہیں؟ میں نے تو انتہائی شرافت سے آپ کی پوری بات سنی ہے, کچھ نہیں بولا. یہ شوکت بسرا صاحب بھی حیران ہیں. چور مچائے شور, بات تو اگر آپ خاموش ہو گئی تو میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. میڈم ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا, چونکہ اب آپ ویڈیو پہ نظر آ گئی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ قادر مقصی صاحب کا ایک گمراہ کن اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے آگے کچھ معاملات ہیں. سندھ میں وفاق کی کوئی سازش قبول نہیں, قادر مقصی صاحب فرما رہے ہیں. اس پہ لوگوں نے یہ گرہ لگائی ہے کہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت پہلے ہی کیا کم ہے سندھ والوں کے لیے, کراچی والوں کے لیے سازش کرنے میں. اس کو آپ ذرا اختصار کے ساتھ بیان کریں, اس کے بعد پھر میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاؤں. بہت ہی مختصر. دیکھیں جی نور العارفین صاحب, بات یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. قادر مقصی نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, جس نے یہ جملہ لگایا. لیکن سندھ حکومت کا اولین کام ہے کہ وہ سیاست کو خدمت سمجھ کے کر رہی ہے, اور الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں ووٹوں سے لوگوں نے منتخب کیا ہے, ایک منتخب حکومت ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ 2008 سے تسلسل کے ساتھ لوگوں کا اعتماد ہے, حکومت بن رہی ہے اور حکومت کام بھی کر رہی ہے. یہی وجہ کہ لوگ ہمیں دوبارہ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے اپنے, میں نے کہا, جو یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے, اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میری نظر میں اس سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گوٹ یو پوائنٹ. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب, سر یہ حکومتوں کے اعلی کار ہیں آپ؟ جی, مطلب سراج الحق صاحب جیسے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بل پیش کرتی ہے پی ٹی آئی اور اس پہ ٹھپا لگاتے ہیں آپ اور پیپلز پارٹی. یہ ان کا کہنا تھا, اسے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تسلی بخش اس کے لیے جو ہے وہ ریویو کے لیے میرا خیال ہے آپ انٹرو کو ذہن میں لائیے.